بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 11 ہے اور آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 5 کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، اولئک یہی ہیں وہ لوگ جو علی ھدی ہدایت پر ہیں، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، واولئک اور یہی ہیں وہ لوگ، المفلحون جو کہ کامیاب ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی نجات پانے والے ہیں۔ بزرگان محترم، سورہ بقرہ کی 5ویں آیت میں متقیوں کا حسن انجام یعنی بہترین انجام بتلایا گیا ہے۔ جو لوگ تقوی کی صفت رکھتے ہیں ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ نگاہوں سے چھپی ہوئی حقیقتوں کو محض اس بنیاد پر تسلیم کر لیتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی حقیقتیں ہیں۔ وہ جنت و دوزخ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، حشر و نشر پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وہ صراط اور میزان عدل پر بھی یقین رکھتے ہیں، اور بعد الموت کے مرنے کے بعد جی اٹھنے کا بھی یقین رکھتے ہیں، حساب و کتاب پر بھی یقین رکھتے ہیں اور شفاعت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ یہ متقی ایسے ہیں کہ صرف زبانی جمع خرچ کے متقی نہیں، بلکہ ایمان کے تقاضے کے مطابق بدنی عبادت کے طور پر نماز کو قائم کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، فرائض، واجبات، سنتوں اور نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، مالی عبادت کے طور پر زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات واجبہ اور نافلہ ادا کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرتے ہیں، اور جو باتیں قرآن مجید میں ہیں اور جو سابقہ انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئی ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کا یقین بھی رکھتے ہیں۔ یہی وہ سعادت مند متقی ہیں جن کو ان کے رب ذوالجلال کی طرف سے ہدایت کا تحفہ ملا ہے، اور یہ سند انہیں دی گئی ہے کہ یہ راہ ہدایت پر ہیں، اور یہ اعلان بھی ان کے حق میں کر دیا گیا ہے کہ یہ لوگ کامیاب ہیں، نجات یافتہ، خوش نصیب ہیں۔ ایک مرتبہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ اللہ کے رسول، قرآن پاک کی بعض آیتیں تو ہمیں ٹھاس باندھ دیتی ہیں، امیدیں قائم کر دیتی ہیں، اور بعض آیتیں کمر توڑ دیتی ہیں اور قریب ہوتا ہے کہ ہم نا امید ہو جائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جنتی اور جہنمی کی پہچان صاف نہ بتلا دوں؟ پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے الف لام میم سے مفلحون تک پڑھ کر فرمایا یہ تو جنتی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے خوش ہو کر فرمایا، الحمدللہ، ہمیں امید ہے کہ ہم انہی میں سے ہوں۔ پھر ان الذین کفروا سے عظیم تک تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ یہ جہنمی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایسے نہیں ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، ہاں۔ بزرگان محترم، اس پرفتن فتنے سے بھرے دور میں راہ راست سے ہٹ جانے کے اسباب جراثیم کی طرح پھیل چکے ہیں۔ ایسی خطرناک صورتحال میں ہمیں ہمیشہ چوکنا، باخبر رہنا چاہیے، اور ہدایت کی راہ پر جمے رہنے کے لیے کتاب ہدایت قرآن مجید سے چمٹے رہنا چاہیے تاکہ کامیابی سائے کی طرح ہمارے ساتھ رہے۔ ہمارے ملک کے تشویشناک حالات اور کشیدہ صورتحال سے یہ خدشے پیدا ہو گئے ہیں کہ کہیں ایمان اور معیشت کے اعتبار سے کمزور لوگ ارتداد کا شکار نہ ہو جائیں اور ایمان اور ہدایت کی روشنی سے نکل کر کفر اور شرک کے دلدل اور اس کی تاریکی میں پھنس نہ جائیں۔ ایسے صورتحال میں اہل علم اور ذمہ دارانہ صلاحیتوں کے حامل افراد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے لوگوں میں ایمان کی مضبوطی کی تدابیر اختیار کریں، ان کو دین سے جوڑنے کی پوری فکریں اور کوششیں کریں، اور ان میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرنے کی فکر اور کوشش میں لگے رہیں۔ بزرگان محترم، ہمیشہ اپنے پروردگار کی طرف رجوع کیجئے، اس سے ہدایت مانگیے، اپنے لیے بھی، اپنے احباب کے لیے بھی، اپنے متعلقین کے لیے بھی
ہم سب کو چاہیے کہ ہم راہ ہدایت کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کی طرف لوگوں کو بلاتے رہیں۔ بزرگان محترم، جس طرح یہاں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 5 میں اولئک مفلحون، اولئک هم المفلحون کہا گیا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 میں بھی یہ بات کہی گئی، اور سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 8 میں کہا گیا فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، کہ جن کا پلہ بھاری ہو جائے گا نیک اعمال کا، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 میں بھی اولئک هم المفلحون کہا گیا، اور اسی طرح سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 102 میں کہا گیا فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، اور سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 22 میں کہا گیا الا ان حزب اللہ هم المفلحون، کہ خبردار بے شک اللہ کا گروہ ہی کامیاب ہے۔ ہمیں اللہ کے گروہ کا ایک فرد بننے کی کوشش کرنی چاہیے، اور پروردگار سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں شیطان کے اور طاغوت کے گروہ میں شامل نہ فرمائیے، ہمیں شیطانی اور طاغوتی نہ بنائیے، ہم کو ربانی ہم کو اپنے پروردگار کا ماننے والا ربانی بنا دیجئے، اور دین سے جڑا ہوا دیندار بنا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور اپنے متعلقین کا گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر و ثواب پائیں۔